جنرل جاذوان صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک ہماری پاکستان کی حیثیت ہے اور ایک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ہیں جو اس کا حصہ ہے، اور آپ کے بقول ان پہ ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا اور ان کا اگر آدھا کشمیر حالت جنگ میں ہے تو ان کا بھی یہ حق بنتا ہے۔ ایک یہ کہ پھر اس معاملے میں ایک تو ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو لانا چاہیے، اور لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ نہیں ہوتے، تو اس کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت کے تعین کے لیے کیا صرف یہ نقشے میں ان کو ریفلیکٹ کرنا کافی تھا؟ ہم اس تحریک کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ کیا ڈیل کریں؟ پہلے تو ایک رکاوٹ تھی، اب اگر اس نے ناجائز طور پر اس کا اپنا آئین کا حصہ بنا لیا تو کیا ہم جائز طور پر نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ہم جائیں فرسٹ تھنگ فرسٹ جسے کہتے ہیں نا، اس وقت ٹائم سینسٹیوٹی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں، وہ ایک انتہائی ٹائم سینسٹیو ایشو ہے ہیومینیٹیرین آسپیکٹ کے حساب سے۔ اس کا پوری سٹرگل کے اوپر یا پورے مستقبل کے اوپر، کشمیر کے اوپر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ اگر ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ پہلے اس کشمیر کا، دیکھو ایک آپشن ہے کہ آپ اس میں پلیبسٹ کروا لیں انڈر UN ایسپیسز اور آفر کریں کہ جی ہم پلیبسٹ کرواتے ہیں اور ان کا پہلے اوپینین لے لیتے ہیں، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ اگر آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر ڈپلومیٹک پریشر آئے گا، اور ایک یہ بھی اس کے فالو آؤٹ ہو سکتا ہے کہ آدھے کا آپ نے ڈیسیجن کر لیا، آدھے کا انڈیا کہے گا جب مجھے مناسب ہوگا میں اس وقت ڈیسیجن کر لوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں اگر آپ انتفاضہ کے جو فریڈم فائٹرز ہیں جو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر آپ ان کو پورا کشمیر مل کے جہاد نہیں کرے گا، اپنے انتفاضہ میں شرکت نہیں کریں گے، تو آپ ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں جو ان کے گردن کے اوپر بندوق رکھ کے بیٹھے ہیں۔ وہ نا امید ہو جائیں گے۔ وہ 7 لاکھ فوج کا 80 لاکھ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک وہ لڑ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انتفاضہ ایسا نہیں ہوا جو ٹوٹلی، یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، جو پیورلی انڈیجنس وسائل سے لڑا گیا ہو۔ اچھا، تمام تر سٹرگل جو ہوتی ہیں ان میں جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہوتی ہیں، ابھی یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لیفٹ آؤٹ آف بیٹل، ہم اسے ملٹری ٹرم میں یوز کرتے ہیں، LOBs نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس جنگ میں شرکت کرنی ہے تاکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ UN ریزولوشن پہ، اور انڈیا نے جو ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا نہ ڈپلومیسی لا سکتی ہے، نہ انٹرنیشنل قوتیں انہیں اس وقت بٹھائیں گی۔ وہ ان کو کھلی چھوٹ دے چکے ہیں کہ اگر آپ ان کو سپریس کر کے اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں تو گو ہیڈ، اور اس لیے 1 سال سے ان پر کوئی قابل ذکر دباؤ نہیں آیا سوائے چند کانفرنسز کے یا ہیومن رائٹس کی ایک طرف رپورٹ آزاد کے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کی اتنی یہ غیر معمولی اہمیت، اور دوسری طرف ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے علی امین گنڈاپور کے، تو یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت اور رول کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پہلے تو یہ چیز ہے کہ میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دی نہیں۔ ابھی بھی جو ہم بحث کر رہے ہیں اس میں ہم وہ جو ڈپلومیسی کا جو رول ہے اس کو ہم انڈرمائن کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے نعیم خالد بھی بات کر رہے تھے کہ ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو دنیا جو ہے وہ یہی کچھ کرے گی، ہو سکتا ہے یہی کچھ کرے، لیکن کیا ہم الٹے لٹکے ہیں؟ ہم نے کیا محنت کی ہے اتنی؟ کیا ہم نے سارے آپشنز، ساری جو ڈپلومیسی میں آپشنز تھیں وہ ہم نے استعمال کی؟ وہ ہم نے نہیں کی۔ وہ تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ UN میں جو اسپیچ تھی پرائم منسٹر کی اور اتنی ایفرٹس وہ کہہ رہے ہیں، ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھیں کرنا، میں ابھی ایک اور چیز میں ایک اور چیز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب چیز یہ ہے کہ آپ نے نقشے ایشو کر دیے گلگت بلتستان وغیرہ یہ سارا، اور اس میں آپ نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کا بھی شامل کر لیا۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پورے کشمیر کی کانسٹیچوئنسیز بنا کے ان کا اعلان کرے اور وہاں کے لوگوں کو میسج دے کے الیکٹرانکلی ہمیں اپنی ووٹر لسٹیں بھیجیں، اور جب بھی الیکشن یہاں پہ ہوتا ہے یا اگر جلدی کرا دیا جائے تو ان کے لوگوں کو الیکٹرانکلی ووٹ دینے کا حق دے دیا جائے اور ان کے لوگوں کو الیکٹڈ سمجھا جائے،
اور ساتھ ان کو بتایا جائے کہ آئندہ لیگل الیکشن جو ہیں وہ یہی ہوں گے جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کرے گا. بھارت کے الیکشن کمیشن کے جو الیکشن یا وہ جو کرائیں گے وہ لیگل نہیں ہوں گے, لہذا کشمیر کے لوگ اس میں حصہ نہ لیں. سر اس سے انڈیا قتل و غارت روک لے گا, تو 7 لاکھ آپ فوج یہاں نکال پہ کے واپس لے جائے گا. گورنمنٹ ان ایگزائل کی بات نہیں فوج نہ لے جائے. دیکھیں میری بات سن, میری بات جو ان کو ٹیلی فون نہیں کرنے دیتا, انٹرنیٹ سروسز نہیں دینے دیتا, وہ الیکشن کمیشن پہ انہیں ووٹنگ کرنے دے گا. جی تو کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس سارے کام کے لیے؟ یہ ٹیکنیکل کا مسئلہ بعد میں حل کرتا ہوں میں. ایجاد میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا, ٹیکنیکل مسئلے کو حل کرنے کا. انٹرنیٹ بالکل وہ بند کرتے ہیں, اس کا مسئلہ بھی میں آپ کو حل کر کے بتاتا ہوں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ صرف یہاں پہ آدھے حصے کے اوپر اگر آپ پلیبسائڈ کراتے ہیں تو وہ اتنا ایفیکٹو حل نہیں جتنا پورے کشمیر کے اوپر حق جتا کے یہ کرتے ہیں. ٹھیک, آج سکھ وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ باہر ایک ریفرینڈم کرانے کے لیے پھر رہے ہیں, آپ کیوں ہاتھ کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا امجد صاحب میں معافی چاہتا ہوں, وقت ہمارا آپ کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ جی میں بھی وقت ہمارا ہوا, لیکن پہ صاحب میں حکومت کہتا ہوں موجود کہ یہ اس میں ابھی تو دیکھیں ایک طرف پوزیشن یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو ہماری ایک منسٹری ڈیل کرتی ہے. اس منسٹری کو بھی ہم نے سپورٹ کر دیا ہے علی امین گنڈاپور کے, اور دوسری طرف ہم اپنی کانسٹیٹیوشن میں ان کو جگہ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ اب جو جنرل صاحب نے تجویز دی کہ وہ الیکشن کریں اور اس میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں. جی میرا خیال ہے کہ ہم ویسے ہی گھبرائے ہوئے ہیں, بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ان دونوں کو صوبے کا درجہ دے کر ساتھ ایک کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ جب بھی پلیبسائٹ ہوگا تو دوبارہ ہم اس کو ریویو کریں گے کہ کیسے کیا جائے. آپ گلگت بلتستان کو پراپر صوبہ بنائیں, ان کو سینٹ میں آپ جگہ دیں. آزاد کشمیر کو پراپر صوبہ بنائیں, اس کو سینٹ میں آپ جگہ دیں. اور ساتھ ہی البتہ یہ بات میں مانتا ہوں بالکل جو جنرل شعیب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک حکومت ان ایگزائل بھی ضرور بنائیں. اس وقت ہم ایک اور بہت بڑا ڈپلومیٹک منور کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ انہوں نے چونکہ وہاں پر لوگوں کو آباد کرنا شروع کیا ہے, ہم یو این کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں پر پاپولیشن سینسس کروائیں وہاں بھی اور یہاں بھی, تاکہ نہ ہم چینج کر سکیں ڈیموگرافی نہ وہ چینج کر سکیں. یہ بڑی ایسی چیز ہے جو کہ دنیا مانے گی اگر ہم اس پہ کوشش کریں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ان کو صوبے بنانے چاہیے ود اے کنڈیشن کہ جب بھی یہ فیصلہ ہوگا اور ان کو باقاعدہ سینٹ میں بھی جگہ دیں ود اے کنڈیشن, ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ جس کو کہتے ہیں. وقت ہمارا ختم ہے جن صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں یہ پروویژنل صوبے بنانے کی؟ دیکھیں اس میں لیگلی 2 چیزیں ہیں, میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. ایک ہے 13 سپٹمبر 1947 کا اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سائن کیا تھا اور ہری سنگھ نے آفر کی تھی. انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو آفر کیا تھا, پاکستان نے پہلے ایکسیپٹ کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے سائن کیا. مودی نے ایسی تیسی کر دی نا, جب ایک آدمی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. پھر وہ ایکسیشن جو ہے 26 اکتوبر کی جو ہری سنگھ نے ایکسیشن سائن کی ٹورڈز انڈیا, یہ اس کے 2 لیگل ایسپیکٹس ہیں. اس کی جنگ میں تب معاملہ حل طلب ہوگا, تب بائیلیٹرلی یا انٹرنیشنلی حل ہوگا جب اس کے اوپر بیٹھ کر بات ہوگی, اور ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے انتفاضہ اینڈ آرمڈ سٹرگل ہی واحد راستہ ہے جو ان کو ٹیبل پر بٹھائے گا. ہندوستان اس کو سرے سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ایشو, تو بائیلیٹرلزم کے دروازے تو بند آلریڈی ہو چکے ہیں. تو جو بائیلیٹرل معاہدے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ, اور یہ بتائیں کہ اب یہ یو این ریزولوشن کے تحت حل ہوگا, اور انتفاضہ میں جتنی ہیلپ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ کر سکتے ہیں ان کو اجازت دیں, ان کو روکیں مت کہ میں کہوں گا تو بارڈر پار کرنا ہے. جی امجد شعیب صاحب, آپ کا ٹیک یہ پروویژنل صوبوں پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ صوبے ڈکلیئر کر دینے چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, نہ کرنے سے ہم نے ان لوگوں کا حق مارا ہوا جو ادھر موجود ہیں. گلگت بلتستان روز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب ہمیں آپ اپنے نیشنل دھارے میں لیں, ہمیں اپنے پارلیمنٹ وغیرہ میں سینٹ میں ہمیں ریپرزنٹیشن دیں. وہ لوگ نہ دینے کی وجہ سے ڈپرائیڈ محسوس کرتے ہیں. تو ان کو تو حق ملنا چاہیے, بے شک پرووینل دیں ان کو, ان کے پرووینل رکھیں, لیکن ان کو دے دینا چاہیے تاکہ یہ ایک ان کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے, ان کی ریپرزنٹیشن بہتر ہو اور وہ مین دھارے میں آنا شروع کریں. وہ بہت شکریہ جی آپ تینوں کا, میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں بچ سکا کہ آپ تینوں کا نام لے کے شکریہ ادا کروں. ناظرین, دعا کے ساتھ کہ کشمیر کے عوام کو آزادی کی نعمت نصیب ہو, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے اس جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.